السلام علیکم. یہ تھوڑا عید میلاد النبی سے ریلیٹڈ سوالات دو کو کمبائن کر دیتا ہوں میں. لوگوں نے پوچھے, میں نے حضرت ماشاء اللہ موجود ہیں, تو سب سے پہلے کہ ان کا سوال یہ تھا کہ جشن عید میلاد النبی صحابہ کرام نے کبھی نہیں منایا. صحابہ کرام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانی کے بعد 100 سال تک آلموسٹ رہے, لیکن انہوں نے کبھی نہیں فرمایا. آج کا جو جلوس چراغاں جو کیا جاتا ہے وہ پہلے کبھی نہیں ہوئے. ایک تو یہ, اور دوسرا اس سے ریلیٹڈ میں کر لیتا ہوں. ایسا سوال ماشاء اللہ 5-6 تھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ مبارک, یہ کافی اس پہ بھی وہ بحث رہتی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ اکمل ترین انسانوں میں انسان ہیں, تو کیا ان کا سایہ مبارک ہے یا نہیں؟ اس کے بارے میں کوئی واضح دلیل اگر ہو جائے تو بڑی نوازش ہوگی. جزاک اللہ خیر. دیکھیں, عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو سوال کیا گیا تو اس میں کہا گیا کہ جناب صحابہ نے کیا ہے یا نہیں کیا. تو اس بات کے جواب دینے سے پہلے میں آپ کی توجہ ایک شریعت کے اصول کی طرف دلانا چاہتا ہوں. کیا یہ کوئی قرآن کا اصول ہے یا کوئی حدیث کا اصول ہے یا کسی امام نے اصول بیان کیا ہے کہ وہی چیز جائز جو صحابہ نے کی ہو؟ اگر صحابہ نے نہیں کی تو وہ جائز بھی نہیں. نہ تو قرآن میں یہ اصول آیا ہے, نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں یہ اصول آیا ہے, نہ ہی کسی امام نے یہ اصول بیان کیا. کیونکہ ہمارے یہاں پر بے شمار کام ایسے ہو رہے ہیں جو نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نہ صحابہ نے کیا. یہ قرآن مجید فرقان حمید میں اعراب لگے ہوئے زیر زبر پیش, یہ نہ تو رسول اللہ نے لگائے ہیں نہ ہی کسی صحابی نے لگایا ہے, بلکہ اس امت کا جو ظالم ترین آدمی ہے, اس امت کا ظالم ترین آدمی ہے حجاج بن یوسف, اس نے لگوایا ہے. اتنا بڑا ظالم آدمی ہے وہ کہ اس کے بارے میں سیدنا امام حسن بصری فرماتے ہیں کہ بروز قیامت ساری امتیں اپنے اپنے ظالمین کو لے کے آئے گی, ہم صرف اپنے حجاج کو لے آئے تو ہمیں غلبہ حاصل ہو جائے. جس نے اتنے صحابہ کو شہید کیا. اب وہ جو لوگ اصول بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی صحابہ نے کیا ہی نہیں کیا, صحابہ نے نہیں کیا تو جائز نہیں ہے, تو پھر مٹا دو قرآن کے اعراب. تو پہلے تو تمہارا اصول ہی غلط ہے یہ کہنا ہے جناب. پھر میں قرآن کی مثال دے رہا ہوں, بہت بڑی مثال ہے جو بچہ بھی سمجھ جائے گا اس کو. ہاں, جو میں نہ مانوں والی بات کرے تو اس کو اللہ ہی منا سکتا ہے, کوڑا ہی اس کو منوائے گا, باقی کوئی دلیل تو نہیں منوا سکتی اس کو. قرآن مجید میں رکوع ہے, رکوع لکھے ہیں, آیتوں کے نمبر لکھے ہیں. یہ سب پہلے کچھ بھی نہیں تھا, یہ تو حجاج کے بعد ہوئے ہیں. نہ صحابہ نے کیا, نہ تابعین نے کیا, نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, پھر کیسے جائز ہو گیا؟ ادھر کوئی آپ کو یاد نہیں آ رہا ہے کہ جناب پوچھ نہیں رہے کہ صحابہ نے کیا تھا ایسا کام. یہاں پر سب کچھ یاد آ رہا. حضور کی محبت کی بات ہے تو نئے نئے اصول بنا لیے اپنے. بھائی تم مدرسے کھول کے بیٹھے ہوئے ہو اور مدرسوں کے نام پہ چندے جمع کر رہے ہو دنیا بھر سے, اور کھا کے اپنے پیٹوں کو بالکل کمروں کی طرح بنا لیا ہے, اپنا سارا کاروبار اسی مدرسوں کے نام پہ چلا رہے ہو. کیا رسول اللہ نے کیا ایسا؟ کیا صحابہ کرام نے ایسا کیا؟ تابعین نے ایسا کیا؟ تبع تابعین نے ایسا کیا؟ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے امام گزرے ہیں, ہزاروں شاگرد ہیں آپ کے. آپ کا تو کوئی مدرسہ نہیں تھا, مسجد میں بیٹھتے تھے, مسجد میں سب کو پڑھاتے تھے. یہ امام شافعی کو دیکھ لیں, یہ امام احمد بن حنبل کو دیکھ لیں, جس امام کو دیکھ لیں. ابھی تمہیں خیال نہیں آ رہا کہ جن صحابہ نے کیا ایسا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا, یہاں پہ کیوں نہیں آ رہا خیال؟ اس لیے نہیں آ رہا کہ حضور کی محبت کی بات نہیں, یہ اپنے پیٹ کی بات ہے. لوگ یہی کرتے ہیں نا, جن کے دل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے خالی ہے تو عوام کے دماغوں میں وسوسہ ڈالتے ہیں
یہ حضور نے تو نہیں کیا یہ کام. میلاد اگر جائز ہوتی تو حضور بھی مناتے, میلاد اگر جائز ہوتی تو صحابہ کرام بھی جلوس نکالتے ہیں, تو ہم کیوں نکال رہے ہیں؟ اپنا پوچھے اپنے مدرسے کے بارے میں, بولے. یہاں پہ تو میں نے سنا کہ معذرہ ایک آدمی تھا, وہ بچوں کے ساتھ غلط کام کر کے بھاگ گیا یہاں سے, ساروں سے پیسے ویسے جمع کرتا تھا. تو اب دیکھو اس وقت اس کو خیال نہیں آیا, ویسے بولے گا ہاں یہ جائز ناجائز ہے, تو یہ کوئی اصول نہیں ہے. اس کی بنیاد پہ کسی چیز کو جائز ناجائز نہیں کہا جا سکتا. بہت ساری چیز ہوتی ہے جو زمانے کے اعتبار سے ہوتی ہے, اور ویسے جو ہے زمانے کے اعتبار سے تبدیلی آ جاتی ہے. یہی اسلام کی الاسٹکسٹی ہے, یہی اسلام کی وسعت ہے کہ ہر زمانے میں چل سکتا ہے. اگر کہیں کہ جناب وہی کام جائز ہے جو صحابہ نے کیا, تو پھر اسلام صرف اسی زمانے کے لیے تھا, قیامت تک کے لیے نہیں ہو سکتا, تو تم اسلام کو محدود کر رہے ہو. ہاں جلوس کی شکل وہ ثابت ہے حدیث کریمہ سے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کے جب مدینہ طیبہ آئے تو باقاعدہ جلوس تھا صحابہ کرام کا, اور نعتیں بھی پڑھی گئی, استقبال کیا. طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا بعد عاد للہ داعین. جلوس موجود ہے, جھنڈے لے رہا, خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جھنڈے لے رہا ہے. جبریل امین آئے, جس رات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش تھی, آپ نے کعبے کی چھت پر جھنڈا گاڑا, مشرقوں میں ایک جھنڈا گاڑا, مغربوں میں ایک جھنڈا گاڑا. جھنڈا ثابت ہے. روشنی کرنا یہ خود اللہ نے کیا. جس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہے تو حضرت شفا رضی اللہ عنہ, بخاری شریف میں ان کی روایتیں موجود ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ آسمان کے ستارے اتنے نیچے آ گئے, اتنے نیچے آ گئے تو لگتا ہے کہ زمین پہ گر جائیں گے. اللہ نے روشن کر دیا زمین کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے, تو معراج پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بڑے بڑے مینار دیکھے روشنی کے. پوچھا جبریل یہ کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس رات آپ کی ولادت ہوئی ہے اللہ نے اس رات ان کو روشن فرمایا, اور وہ روشن فرمایا آج تک روشن ہے. وہ تو روشنی بھی ثابت ہے, جلوس بھی ثابت ہے, سارے کام ثابت ہے, تو پھر کون سی چیز رہ گئی ہے؟ خود حضور نے اپنی میلاد منائی. مسلم شریف کی روایت ہے, سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم یوم الاثنین, آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پیر کے روزے کے بارے میں سوال کیا گیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا کہ فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ او کما قال علیہ السلام, کہ اسی دن میں پیدا ہوا, اسی دن مجھ پہ وحی کی گئی ہے, اس کی خوشی میں پیر کا روزہ رکھتا ہوں میں. تو میلاد کی خوشی بھی منائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور دلائل تو بہت سارے ہیں, لیکن یہ آپ اپنا ذہن بنا لیجیے کہ جو لوگ مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے آئے ہیں اور اپنے آپ پر اسلام کا لیبل لگایا ہوا ہے, ان کے اسی قسم کے اصول ہیں. نہ کہ قرآن میں ملے گا آپ کو, نہ حدیث میں ملے گا, نہ صحابہ کرام کے پاس ملے گا. اور کیا سائے کی بات. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سایہ مبارکہ کے بارے میں باقاعدہ علماء نے پوری کتابیں لکھی ہیں, اور اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث طیبہ سے یہ صحابہ کرام کا بیان ہے. ولا یرا ظلہ فی شمس ولا قمر, کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ مقدسہ نہ تو سورج کی روشنی میں نظر آتا ہے, نہ چاند کی روشنی میں نظر آتا ہے. یہ باقاعدہ یہ روایتیں موجود ہیں. اچھا یہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ آپ نے سبحان اللہ کہا, جو منع کر رہا ہے وہ کیوں منع کر رہا ہے؟ کہ جی حضور کا سایہ تھا, کیوں ضد کرنے پر لگا ہوا؟ وہ حضور کو اپنا جیسا بنانا چاہتا ہے. معاذ اللہ سبحان معاذ اللہ. تو یہ سوال ہی عام طور پہ بدعقیدگی مبنی ہوتا ہے. کل میں نے اس موضوع کی تقریر کی تھی وہاں پہ مسکاستان میں, اقبال بھائی کے گھر پہ, کہ اپنے جیسا انسان بنانا چاہ رہے ہیں معاذ اللہ. تو یہ تو روایتوں سے موجود ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ مبارکہ نہ سورج کی روشنی میں نظر آتا ہے, نہ چاند کی روشنی. اور باقاعدہ اس کے بارے میں پڑھنا ہے
तो बाकायदा उलमा की किताब है, खुद आला हज़रत रहमतुल्लाह के कई रसाइल इसके बारे में। हाँ।